اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بڑھاپے میں یہ ایک عمل کرنے والے شخص سے اللہ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچ چکا ہو اور ہر روز 5 بار یہ عمل کر لیا کرے تو اللہ نے ایسے شخص کے لیے بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ بوڑھے شخص کا بخشش والا عمل یہ ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک بوڑھا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے اور اب یہ گناہوں کا بوجھ مجھے بڑھاپے میں سونے نہیں دیتا۔ میں رات دن بے چین رہتا ہوں۔ خدا را مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی میرے تمام گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیں اور مجھ گناہ گار سے راضی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، جو شخص بھی دن میں 5 بار یہ عمل کرتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ وہ میدان جنگ سے ہی بھاگا ہوا کیوں نہ ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ بوڑھے لوگ جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور ان کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے گناہوں سے پوری زمین بھر چکی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہر روز یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ ایسا کرنے سے ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان سن کر وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا، نعرہ تکبیر کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بھی شخص یہ دعا 5 بار پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، یوں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی بندوں پر غضبناک ہو جاتا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار بھی فرماتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس شخص سے اللہ نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے تو پھر ایسے شخص کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین، انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جسم کے اندر مختلف کیفیات ظاہر ہوتی ہیں، اور ان تمام کیفیات کی ابتدا تراب یعنی مٹی سے ہوتی ہے۔ پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، اور غذا خون بناتی ہے اور پھر نطفہ بناتی ہے۔ پھر یہی نطفہ رحم مادر میں جا کے علقمہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں مضغہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جنین کہا جاتا ہے، اور پھر جب حمل واضح ہو جاتا ہے تو اس کو ولید کہا جاتا ہے۔ جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رضیع کہتے ہیں۔ جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فطیم کہتے ہیں۔ جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو صبی کہتے ہیں۔ آنکھوں کو بھانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں۔ چہرے پر سبزہ یعنی داڑھی پھوٹنے لگے تو اس کو مراحق کہتے ہیں۔ جب بلوغت کو پہنچ جائے تو بالغ کہتے ہیں۔ جوان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں۔ عمر پختہ ہو جائے تو رجل کہتے ہیں۔ جب 30 سال کی عمر ہو جائے تو کہول کہتے ہیں۔ 40 سال کی عمر ہو جائے تو شیخ کہلاتا ہے۔ 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی، اور عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے اور حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں۔ اور ان سب کے بعد بالآخر وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر سے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے، یعنی مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی اور پھر بالآخر مٹی ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: اپنی موت کو زندگی آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن جو کوئی بچہ برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ ہی اس کے والدین کے حساب میں لکھا جاتا ہے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں انہیں قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جذام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب وہ 90 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، اور ایک قیدی کی طرح وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور جب وہ ایک ارذل عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں وہ کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ نہیں لکھا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے برا شخص کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، اور ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا کیا۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن ہمیں ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل یعنی ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو ناظرین، اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل یعنی ناکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اور جان لیتے ہیں کہ ارذل عمر ہے کیا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال بھی نہ رکھ سکے، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگیں۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ناظرین، یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہی رہتے ہیں اور ان کے حواس بھی قائم رہتے ہیں۔
حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل و معرفت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالی سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں تو وہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت سی کتب احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ بات کریں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا وہ جو قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا ہو۔ تو ناظرین، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھائے، خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قسم کھانا سامان تجارت کی فروخت کا ذریعہ تو ہے، مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کرنے کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ بائع جب کسی مسلمان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو خریدنے والا اس قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت پر بھی خرید لیتا ہے، اور اس کی پاداش میں اس کی کمائی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم میں کمی کرتی ہے، جو کہ توحید کے بھی منافی ہے، اور حدیث کی شرح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہو اسے اس پر راضی برضا رہنا چاہیے، اور غیر اسلامی حیلے بہانے کر کے اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ کبھی مشکل وقت آ جائے تو سچی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی ہو اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ ناظرین، دوسرا شخص متکبر فقیر، یعنی ایسا فقیر ہے جس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے۔ یعنی ایک تو فقیر اور کنگال ہو اور دوسروں کا دست نگر اور محتاج ہو، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں فرماتا، تو پھر فقیر اور محتاج کرے جو کہ ہے بھی کبر اور برتری کے اسباب سے محروم، گویا کہ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ قبیح ہے۔ ناظرین، تیسرا شخص وہ بوڑھا زانی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج تو انتہائی بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے محرکات عموماً شباب، حرارت غریرہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہیں، اور یہ تمام کے تمام اسباب اور محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔
جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں جمع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے۔ اب اس کی بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہوتی ہے، لہٰذا اگر اب بھی وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہڑ درم ہے اور اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یعنی یا تو رضا اور خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا یا بالکل ہی کوئی کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی تعریف و ستائش کرے گا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بڈھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا مفلس۔ ناظرین، چوتھا شخص وہ ظالم حکمران ہے جس سے اللہ نفرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسے حکومت دی، زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے، اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منعم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کو ہی بھلا بیٹھا، لہٰذا یہ اللہ کے یہاں قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو یہ اللہ کا نیک بندہ اور ولی ہو جاتا اور اللہ تبارک و تعالی اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا گیا ہے جس کو وہ ہر حال میں انجام دے گا، تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی جانب جانا ہے، جبکہ دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا پھر جھوٹ کرتی ہے۔ تو ناظرین محترم، مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی جو 2 اقسام بیان کی ہیں، زنا کی پہلی قسم جو بیان کی گئی ہے وہ فعلی زنا ہے، یعنی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی عمل کرنا فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند مزید ایک صورتیں ہیں، یعنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے ہی محارم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی کا زنا۔ لہٰذا ان صورتوں میں زنا کرنے والا شخص مرد اور عورت اگر تو شادی شدہ ہیں اور اپنے اقرار اور گواہان شرعی کی ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جبکہ زنا کی دوسری قسم مجازی زنا ہے، اور جان لیجئے کہ یہ فعلاً یعنی عملاً زنا تو نہیں ہے، لیکن زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھیوں میں سے ہے، اور علماء کرام زنا مجازی کی 5 اقسام بیان کرتے ہیں، اور ان میں پہلی قسم زنا العین ہے، اور اس کا مطلب ہے نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا۔ اس کو آنکھوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دوسری قسم زنا الاذن والسماع ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا زنا الاسم والسماع کہلاتا ہے، اور اسے کانوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی تیسری قسم زنا باللسان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کے ساتھ شہوت والی اور غلط بات کرنا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ شہوت والی اور غلط بات کرنا، اور اس مجازی زنا کی قسم کو زبان کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی چوتھی قسم زنا الارکان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا، اور یہ ہاتھ پاؤں کا زنا بھی کہلاتا ہے۔ جبکہ مجازی زنا کی 5ویں قسم زنا الکفر بالقلب ہے، یعنی نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کے بارے میں غلط خیال لانا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کے بارے میں غلط خیال لانا، اور اسے دل و دماغ کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، جان لیجئے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں مجازی زنا بہت عام ہو چکا ہے، جس سے بچنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ مجازی زنا کی صورت میں انسان گناہ گار ہوتا ہے، اور اس گناہ کا کفارہ صرف توبہ اور استغفار ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک بوڑھا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا،
یا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں بے حد گناہ گار ہوں، میری ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں ہی گزری ہے، اور اب مجھے اپنے گناہوں کے بوجھ کی سبب راتوں کو نیند نہیں آتی، ہر لمحہ میرے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، ہر وقت خوف زدہ رہتا ہوں کہ نہ جانے کب زندگی کی پتنگ کٹ جائے اور میرے گناہ مجھے جہنم کی آگ میں لے جائیں۔ وہ شخص دست ادب جوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا کہ یا علی، کیا کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ جس کو کرنے کے بعد میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے کہ اے شخص، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، اور کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہو؟ اے شخص، یاد رکھو کہ تم عمل کرنے کے بعد گناہوں کی معافی کی بات کر رہے ہو، جبکہ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ جو عمل میں تمہیں بتانے والا ہوں، تم اس عمل کو کرنے جاؤ گے تو جانے سے پہلے پہلے اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ اے علی، وہ کون سا عمل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھو کہ وہ عمل نماز ہے۔ جب ایک مسلمان صدق دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ، یہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، اس کے سارے گناہ اس سے جدا کر لو تاکہ یہ اچھی طرح سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر میری عبادت کر سکے۔ جب انسان اپنی نماز پڑھ چکا ہوتا ہے اور اپنے گھر کی جانب جانے لگتا ہے تو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، اب اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں معاف کی ہوئی چیز کو یاد نہیں کرتا، اب اس کے گناہوں کو اس سے جدا ہی رہنے دو، گناہوں کو اس سے جدا ہی رہنے دو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص یہ دعا رات کو سونے سے پہلے 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ شخص میدان جنگ سے ہی بھاگا ہوا کیوں نہ ہو، اور چاہے اس کے گناہ زمین سے آسمان تک ہی کیوں نہ بھر چکے ہوں۔ اور وہ دعا یہ ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری معلوماتی اصلاحی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل اور خلوص نیت سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔